بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے ایک عظیم الشان نام یا قہارو کے بارے میں، جسے پڑھنے سے زندگی میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ القہارو، اے غلبے والے۔ اسم القہار کی لغوی اور اصطلاحی وضاحت۔ لغوی معنی: قہار عربی زبان کے لفظ قہر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے زبردستی قابو پانا، مغلوب کرنا یا زبردست غلبہ۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت کو ظاہر کرتا ہے جو ہر مخلوق پر اس کی بے مثال طاقت اور غالب ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ اصطلاحی معنی: اسلامی عقائد کے مطابق القہار وہ ذات ہے جو ہر چیز پر مکمل غلبہ رکھتی ہے، کوئی مخلوق اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ اللہ کا قہار ہونا اس کی وحدانیت اور جلال کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قہار کا تعلق انسان کی زندگی سے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو اور دل سخت ہو جائے تو یا قہارو کا ورد دل کی سختی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو اللہ کی عظمت اور اس کے خوف کی یاد دلاتا ہے۔ یا قہارو کا ورد معاشرتی مسائل جیسے دشمنی، حسد اور جادو کے اثرات کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ فضیلت اور اہمیت: یہ نام اللہ کی صفات جلال اور قدرت کو بیان کرتا ہے۔ اس کا ورد دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یا قہارو کا ذکر انسان کو اللہ پر توکل، یقین اور دنیاوی مشکلات کے خلاف صبر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن میں ذکر: اللہ تعالیٰ نے القہار کو متعدد بار قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت 16 میں۔ ترجمہ: فرما دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی واحد اور غالب ہے۔ سورہ انعام کی آیت 18 میں۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ سورہ یوسف میں۔ ترجمہ: وہ واحد اور قہار ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی وحدانیت اور طاقتور ہونے کی یاد دلاتی ہے، جیسا کہ سورہ انعام، سورہ رعد اور سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا ہے۔ القہار کا تصور اللہ کے غلبے اور وحدانیت پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں۔ حدیث میں اللہ کے اسماء الحسنی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کا ورد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وظائف: نمبر 1، دل کی سختی اور گناہوں کی معافی کے لیے۔ اگر دل سخت ہو اور گناہوں کی کثرت سے اللہ کی یاد سے غفلت ہو تو یا قہارو کا ورد کیا جائے۔ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نمبر 2، دشمن پر غلبہ پانے کے لیے۔ دشمن کے شر سے بچنے اور اس پر غلبہ پانے کے لیے یا قہارو کا ورد کیا جائے۔ نماز کے بعد 11 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ دشمن زیر ہو جائے گا۔ نمبر 3، مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے۔ جب کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو روزانہ 306 مرتبہ یا قہارو کا ورد کریں۔ نمبر 4، حاسدین سے حفاظت کے لیے۔ اگر کسی کو حسد یا جادو کا سامنا ہو تو یا قہارو کو نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ یا قہارو کا ورد مختلف مقاصد کے لیے۔ نمبر 1، رزق میں برکت کے لیے۔ روزانہ فجر کے بعد 306 مرتبہ یا قہارو پڑھنے سے رزق میں برکت اور مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ظالم کے شر سے نجات کے لیے۔ اگر کوئی ظالم یا دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو تو نماز کے بعد یا قہارو کو 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ نمبر 3، دل کے سکون کے لیے۔ اگر ذہن پریشان ہو یا دل سکون نہ پا رہا ہو تو یا قہارو کو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ نمبر 4، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ روزانہ یا قہارو 7 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں۔ فوائد: دل میں عاجزی اور اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے۔ روحانی سکون اور دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ دشمنوں اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یا قہارو کے ورد کے طریقے اور آداب۔ ورد سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ دھیان اور اخلاص کے ساتھ ذکر کریں۔ ورد کے دوران دل میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تصور رکھیں۔ کسی مخصوص حاجت کے لیے ورد کر رہے ہوں تو دعا کے ذریعے اپنی حاجت بیان کریں۔ تاریخی واقعات اور القہارو کی مثالیں۔ قرآن اور تاریخ میں ایسے متعدد واقعات موجود ہیں جو القہارو کی صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1، فرعون کی ہلاکت۔ سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ کے قہار ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے جو ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، اصحاب فیل۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اپنی قہاری کے ذریعہ ابابیل کے ذریعے اس کی فوج کو ہلاک کر دیا۔ نمبر 3، نمرود کی ہلاکت۔ نمرود نے خود کو خدا سمجھا، لیکن اللہ نے اسے ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا، جو اللہ کی قہاری اور غلبے کی مثال ہے۔ ایک پریشان حال تاجر کی کہانی۔ یا قہارو کے معجزات۔
یہ کہانی ایک تاجر کی ہے جو ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ کاروبار میں ترقی ہو رہی تھی اور ہر طرف عزت تھی، لیکن ایک دن قسمت نے پلٹا کھایا۔ کچھ بڑے حاسد دشمن پیدا ہو گئے جنہوں نے سازش کے ذریعے اس کے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ تاجر پر قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا اور وہ راتوں کو سکون سے سو بھی نہیں سکتا تھا۔ دشمنوں کی سازشوں نے نہ صرف اس کے کاروبار کو نقصان پہنچایا بلکہ اس کے خاندان کو بھی پریشان کر دیا۔ قرض خواہ روزانہ دروازے پر آ کر سختی سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتے۔ زندگی ایک ناختم ہونے والی مشکل میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن مایوسی کے عالم میں وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور اپنی حالت بیان کی۔ عالم دین نے کہا، بیٹا، اللہ قہار ہے، وہ ہر مشکل پر غالب آنے والا ہے، وہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے لیے تابع کر دے گا۔ تم ایک کام کرو، روزانہ باوضو ہو کر اخلاص کے ساتھ 306 مرتبہ یا قہارو کا ورد کرو۔ نماز کے بعد دعا مانگو کہ اللہ تمہارے حالات بدل دے اور تمہارے دشمنوں کو زیر کرے۔ تاجر نے اس نصیحت پر عمل کرنا شروع کیا۔ روزانہ تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا اور یا قہارو کو 306 مرتبہ پورے اخلاص سے پڑھتا۔ دعا میں اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں پیش کرتا اور یقین رکھتا کہ اللہ ہی اس کی مدد کرے گا۔ چند دن کے اندر حیرت انگیز واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ دشمنوں میں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ سازشوں سے باز آ گئے۔ ایک پرانا دوست جسے اس کے حالات کا علم ہوا، اس کی مدد کے لیے آگے آیا اور اس کے قرض کو ادا کر دیا۔ کاروبار میں اچانک ترقی ہونے لگی اور ایک ایسا معاہدہ ملا جس نے سارے نقصان کا ازالہ کر دیا۔ وہی لوگ جو کبھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اب اس کے کاروبار میں شراکت داری کی درخواست کر رہے تھے۔ تاجر نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، اللہ کا قہار ہونا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ اپنے قہر سے ہمارے دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے اور ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ یا قہارو کا ورد میری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا۔ اس کہانی کا سبق: اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور اثر ہے، بشرط یہ کہ انسان مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ ان کا ورد کرے۔ نمبر 2، مشکل وقت میں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ وہی قہار اور غالب ہے۔ نمبر 3، جو دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اللہ اسے آپ کا مددگار بنا سکتا ہے۔ تاریخی حوالہ جات: شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات۔ ان کی کتب میں اللہ کے اسماء الحسنی کے ذکر سے مشکلات کے حل کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ نمبر 2، اولیاء کرام کے وظائف۔ بزرگان دین اور صوفیاء نے یا قہارو کو دشمنوں کے شر سے بچاؤ اور روحانی سکون کے لیے پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ القہارو کے مختلف پہلو: اللہ کا غلبہ۔ اللہ کا قہار ہونا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی انسان، جن یا شیطان اللہ کے فیصلوں سے بچ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو بادشاہوں کو خاک میں ملا دے اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ قہار کی حکمت: قہارو کا مطلب صرف سزا دینا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بھی اس میں شامل ہے۔ بعض اوقات اللہ قہر فرماتا ہے تاکہ بندہ اپنی اصلاح کرے اور نافرمانی چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائے۔ دنیاوی اور اخروی غلبہ: اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی غالب ہے اور آخرت میں بھی۔ وہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ سبق آموز نکات: یا قہارو کا ورد اللہ کی طاقت اور غلبے کو سمجھنے میں مددگار ہے۔ یہ ذکر انسان کو روحانی اور جسمانی مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کے باقی ناموں کے ساتھ القہارو کی صفت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔